وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو كائنون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحباب والطالبين ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان نہایت ہی بڑے کرام محترم مکرم معزز حضرات، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم، اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا فرمایا۔ حضرات محترم، دربار عالیہ صوفی آباد شریف پر جمعۃ المبارک کا پروگرام جاگوشاری ہے، جو الحمدللہ 1441 ہجری اور 2020 سن رمضان مبارک کے عظیم اور مبارک مہینے میں دربار عالیہ پر جمعۃ المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے، ایک تو جمعۃ المبارک پڑھا جاتا ہے، دوسرا الحمدللہ ایک ولی کامل اور سید آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادے کے آستان عالیہ پر ہماری جمعۃ المبارک کی نماز ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا یقین ہے کہ یہ نماز قبول بھی ہے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ الحمدللہ ہم نے دربار عالیہ صوفی آباد شریف کے جمعۃ المبارک پر جو موضوع شروع کیا ہے، جس کا آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے، پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور پہلی آیت کریمہ پر ابھی تک ہماری گفتگو جو ہے وہ شروع ہے۔ اب پہلی آیت کریمہ میں کیونکہ جو اس کی ابتدائی الفاظ ہیں الف لام میم صاد، اس پر میں نے پہلے جمعہ پر ایک باتیں کی تھی، 2 روایتوں کے حوالے سے، ان کا معنی، ان کا مطلب، ان کی تشریح کیا ہے، اور پھر ان کا معنی کس کو یاد ہے، اس کے حوالے سے میں نے 2 روایتیں پیش کی تھیں، اور مختلف مفسرین کی تفسیروں کے حوالے سے۔ اور دوسری آیت کریمہ ویسے تو یہ دیکھا جائے تو مفہوم کے لحاظ سے اور کسی مواد کے لحاظ سے تو پہلی آیت کریمہ بنتی ہے، لیکن سورۃ الاعراف کی ترتیب کے حوالے سے یہ آیت کریمہ جس کا نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
کتاب جو ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف اور آپ کی سینہ مبارک پر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قرآن مجید میرے کلام کہ تیرے قلب پر نازل ہونے کی وجہ سے یعنی حرج تکلیف نہ ہو، اب اس کی وجہ سے تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ اب اس سے یعنی مفسرین نے دو معنی لیے، کیا کتنے معنی لیے ہیں؟ دو معنی لیے، اور ایک اس کا معنی یہ لیا ہے کہ آپ کے دل پر یہ بوجھ نہ بن جائے، اور اس کے لیے میں نے گزشتہ جمعہ پر کافی تفصیل و گفتگو کی تھی۔ پھر میں مختلف قرآن مجید کے حوالوں سے بات کی، اس میں ایک میں حوالہ دے رہا تھا کہ حضرت علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی قرآن مجید کے نازل ہونے کے حوالے سے اگر پہاڑوں پر نازل ہو تو پہاڑوں کا حال یہ ہو جائے، اور اگر کسی اور جگہ پہ اگر اس کا نزول ہو جائے تو اس کا حال یہ ہو جائے۔ لیکن واحد آقا علیہ السلام کا قلب اتر ہے کہ جس پر الحمد سے لے کر الناس تک پورا کا پورا قرآن مجید نازل ہوا ہے، رب نے اتارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے قلب انور کو اتنی طاقت یا اتنی قوت یا اتنی صلاحیت دے رکھی تھی کہ سارا قرآن بھی نازل ہوا ہے، لیکن الحمدللہ میرا آقا علیہ السلام کے دل پر بوجھ نہیں بنا۔ اس کے حوالے سے میں نے پھر کافی حوالے دیے، اس پر میں ایک حوالہ یہ بھی دے رہا تھا کہ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ایک دن رو رہے تھے، اور اس وقت نے دیکھا اور پوچھا، اے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اور قرآن مجید کے حوالے سے آپ فرمانے لگے کہ میں کیوں نہ رہوں، میں فکر میں رو رہا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا؟ تو آپ نے یہ آیت نمبر 72 ہے اور پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب، اور حضرت علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھنا چاہے قرآن مجید کے حوالے سے تو میں ایک ایک آیت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں نازل ہوئی ہے اور کس جگہ پہ نازل ہوئی ہے، کیوں نازل ہوئی ہے اور کس لیے نازل ہوئی، یعنی اندازہ لگایا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ پورا قرآن مجید جو ہے نا الحمد سے لے کر الناس تک یہ 7 حرفوں کا مجموعہ ہے۔ کتنے؟ یعنی 7 حرفوں کا مجموعہ ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ پورا کا پورا قرآن مجید جو ہے یہ 7 حرفوں پر مشتمل ہے، یعنی یہ سارا قرآن مجید کا دار و مدار کتنے حروف پر ہے؟ یعنی 7 حروفوں کا مجموعہ ہے، 7 حروفوں پر ان کا دار و مدار ہے، یعنی 7 حرف ہے۔ پھر آگے میرے آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا ان کا ایک ظاہراً ہے اور ایک ان کا باطن ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا قرآن ہے، کتنا بڑا رب کا کلام ہے، لیکن کتنے حروفوں کا مجموعہ ہے؟ صرف 7۔ کس نے فرمایا؟ میرا آقا علیہ السلام نے۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ان 7 حروفوں کا ایک ظاہراً ہے اور ایک باطن ہے، لیکن قربان جائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے 7 حروفوں کا ظاہراً، 7 حروفوں کا باطن، سارا علم یا کر کے رب نے میرے علی کی گود میں رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امیر المومنین حضرت علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ان کا یہ علم ہو تو پھر جن کے صدقہ سے ملا ہے، پھر جن کے قلب اطر میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، پھر ان کا مقام کیا ہو؟ اس پر میں نے ابھی بڑی نکات نکالے ہوئے ہیں، یہ پہلے ایسے پر جو سورۃ آرام میں سے نکالے بڑے کمال نکات ہیں، اور میں حقیقت جو میں نے نکتہ
ابھی میں نکل رہا تھا تو میں ایک نقطہ آتے نکالا ہے نا، نکلتے ویسے میں وہ نظر ماری، اس نقطے کو دیکھ کر میں نے کہا کہ یار یہ وہ مناظرے ہو رہے ہیں، بحث و تکرار، جھگڑے، تنقید اور ایک دوسرے پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، یہ تو سارے فضول ہیں، ان کو تو خبر ہی نہیں ہے، یہ تو ساری چیز سے فارغ ہے۔ اب اس پر انشاءاللہ میں آگے چلتا ہوں، اور وہ حروف مقطعات کے حوالے سے، متشابہات کے حوالے سے، جمالی کے حوالے سے، مخفی کے حوالے سے، اظہاری کے حوالے سے، اور مشکل کے حوالے سے، مجمل کے حوالے سے، یہ ساری بے نقاب ہیں۔ پھر ہم نے مجمل پر الگ گفتگو کرنی ہے، مشکل پر الگ گفتگو کرنی ہے، متشابہات پر الگ گفتگو کرنی ہے، ساری پہ الگ گفتگو کرنی ہے۔ یہ ساری قرآن کی بھی صفات ہیں اور یہ میرے آقا کی بھی صفات ہے، اور پھر ان کا علم بھی رب جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے اندر یہ ساری صفات، ان کا علم بھی اور ان کا مقام و مرتبہ یا رب جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا مقام ہے، اندازہ لگا۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا جو بڑی قابل توجہ بات ہے، بڑی سننے والی ہے، یہ باتیں بڑی خاص ہے، سننے والی ہیں اور یاد رکھنے والی ہیں۔ جو میں قرآن مجید ہرا جو کے حوالے سے گفتگو میں نے پچھلے جمعے پر گفتگو کی تھی، اسی پر میں ابھی چلا رہا ہوں۔ حرج، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تنگی نہ ہو، اس کے حوالے سے تو امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا جو زبان نبوت سے نکلا ہے کہ پورا قرآن مجید کتنے حروفوں کا مجموعہ 7 کا، اور 7 کا اقتضار نکباتن، پھر سارا علم اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے یکجا کر کے، یعنی اجمالی طور پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں رکھ دیا۔ یہ کس نے فرمایا؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور حضرت علی خود اپنا دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں یہ جو قرآن مجید ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کلام، سارے کا جو نچوڑ ہے اس پورے قرآن مجید کا، اگر نچوڑ دیکھنا چاہو کہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ کہاں ہے تو وہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ جس نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی اس نے سارا قرآن پڑھ لیا، اس نے سارا قرآن پڑھ لیا۔ اور ترتیب کے لحاظ سے 1.5 قرآن بنتا ہے۔ خود میں کہ میں ترتیب دے رہا ہوں نا، یعنی سمجھنے کے حوالے سے، مفہوم کے حوالے سے، تشریح کے حوالے سے، وگرنہ سورۃ فاتحہ کو 1 مرتبہ پڑھو تو 1.5 قرآن بنتا ہے، اگر 2 مرتبہ پڑھو تو 3 قرآن بنتے ہیں، اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھو تو 1 قرآن بنتا ہے۔ تو جب ہم 2 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو کتنے قرآن ہو گئے؟ 4۔ تو اگر 4 پڑھنی خلوص نیت سے، اگر کسی قبرستان والوں کو مرحومین کو بخشیں گے تو وہاں تو ایک حرف ان کے سامنے جبل پہاڑ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اس پر میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں آپ کے علم کے لیے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب شرح صدور میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو وہ قبرستان ٹھہر گئے، اور جہاں وہ ٹھہرے وہاں وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جگہ ہے، پلین جگہ ہے کہ جہاں قبر نہیں ہے، لیکن نیچے قبر تھی۔ اس نے اس کے اوپر بیٹھ کے نا اس جگہ پہ کچھ قرآن بھی پڑھا، بلند آواز سے، تھوڑا سا سورۃ اخلاص پڑھی ہوگی یا سورۃ فاتحہ پڑھی ہوگی، کوئی چھوٹی سورت پڑھی ہے، تھوڑا سا کلام پڑھا، چند آیات پڑھی ہوگی۔ اب اس جگہ سے نیچے سے آواز آئی۔ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب شرح صدور میں لکھا ہے، اور یہ وہ امام ہیں جن کو تقریباً کچھ تو فرماتے ہیں کہ 75 مرتبہ، کوئی 72 مرتبہ، کچھ فرماتے ہیں 106 مرتبہ اس طرح جاگتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار، اور 350 مرتبہ خواب میں دیدار امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اور دیدار کیوں ہوتا رہا ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے والدین جو ہیں وہ مسلمان نہ تھے، وہ ایمان پر نہ تھے، اسلام پر نہ تھے، اور کتابیں اٹھا کے لوگوں کو جناب حوالے دیتے ہیں، لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، کیا بد نصیبی ہے۔ اگر ویسے میں آقا صاحب کے والدین پر موضوع ایک دفعہ چھیڑا تھا، کافی دیر ہو گئی ہے، تو بڑا عجیب موضوع چھیڑا تھا، لیکن میں ایک حوالہ دے رہا ہوں اس کے حوالے سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے،
تو آپ نے 10 کتابیں لکھی ہیں. کتنی؟ 10. کس نے؟ امام انہوں نے 10 کتابیں آقا علیہ السلام کے والدین کی محبت میں، تعریف میں، عظمت میں لکھی ہیں عربی میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جلال الدین سیوطی تو میرے والدین کی محبت میں کتابیں لکھی ہیں تو میں تمہیں دیدار بھی نہ کرواؤں. ہائے ہائے کیا کتنی کتابیں لکھی ہیں. تو یہاں لوگ جناب حدیثیں اٹھا کے لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہوئے پھر رہے بات. اللہ کے بندوں کو خوف کریں. میں تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ اللہ کے بندوں ہوش کرو. جو والدین میرے آقا علیہ السلام کے ہوں ان کا مقام کیا ہوگا. ویسے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اگر تم اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس جس پشت میں تیرا نور منتقل ہوتا گیا، جن جن کی پشت میں تیرا نور منتقل ہوتا گیا، سب کی قسم. پھر تیری 63 سال کی پوری زندگی کی قسم. تو قسم اسی کی اٹھائی جاتی ہے کہ جس میں شک نہ ہو، جس میں عیب نہ ہو، جس میں عیب نہ ہو، جس میں نقص نہ ہو. پھر قسم اٹھانے والا کون ہے؟ رب. یا رب ویسے قسم اٹھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کے بتا رہا ہے کہ لوگوں میرے محبوب علیہ السلام کا خاندان بھی اعلیٰ، میرے محبوب کی ساری زندگی بھی اعلیٰ. بلکہ اس کو یوں کہہ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بتقاضۂ بشریت میرے آقا علیہ السلام تک پورے خاندان نہ عیب ہے، نہ نقص ہے، نہ شرک. اعلیٰ ہے، عظیم ہے، کمال ہے، اور ہر عیب سے مبرہ ہے، ہر عیب سے براء البراء ہے، ہر عیب سے اعلیٰ ہے، ہر عیب سے عظیم ہے. کوئی شک نہیں، کوئی بغض نہیں جناب، کوئی الحمدللہ عیب نہیں، کوئی نقص نہیں ہے. اعلیٰ ہے، عظیم ہے، کیونکہ رب نے قسم اٹھا کے ثابت کر دیا. رب نے خود دلیل دی دی ہے کہ لوگوں کہیں سوچ بھی نہ پڑنا. جس جس پشت میں میرے محبوب کا نور منتقل ہوتا گیا ہے، نور اسی کے پشت میں جاتا ہے جو شرک سے پاک ہے. جو شرک سے، سارے بولیے، جو شرک سے پاک ہو. تو جو ہے مشرک، کیا اس کی پشت میں رب اپنے محبوب کا پاکیزہ اور اعلی اور عظیم نور وہاں نور کو رکھتا ہے؟ تو بارہ میں ایک بات کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کتنی کتابیں لکھی؟ 10. میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا، ایک چھوٹا سا حوالہ دے دیتا ہوں. ویسے میں ہر ایک پر گفتگو کر رہا تھا، کافی آگے چلا گیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نا تنور میں روٹیاں لگا کیا کر رہے ہیں. یہ واقعہ بڑا مشہور آپ نے سنا ہوگا. آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا فاطمہ بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا جی حکم فرمایا آج ایک روٹی میں بھی لگا، آج ایک روٹی آپ روٹی لگائی. ساری روٹیاں پکی، روٹی پکی نہیں. کیا ویسے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ مشکل تو نہیں. اس واقعے کے بعد پھر میں آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، تبادلہ خیال آپ سے کرنا ہے. یہ جمعے کے خطبے جو ہوتے ہیں نا، جمعے کی تقریریں کے تبادلہ خیال ہوتے ہیں کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی چیز ہم لے کے جائیں اور لوگوں کو دیں کہ نہیں. 20 گھنٹے تقریر کر دیں، آپ کے پلے پوچھنا پڑے تو پھر فائدہ تو نہ ہوگا. میں ایک بات کر رہا تھا کہ روٹی لگا دیں، بیٹی کی لگی روٹی ساری پک دیں، اور جو دست نبوت سے تنور پہ روٹی لگی ہے وہ پکی دیں. اور بیٹی عرض کرتی ہے ابا جی روٹیاں پک گئی، بڑی دیر ہو گئی ہے، روٹی نہیں پکی. تو وہاں کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی اس کو دنیا کی آگ کیا، اس کو تو دوزخ کی آگ بھی نہیں پکا سکتا. اس کو یوں کہہ لیں، یہ الفاظ میں یوں اس کو تبدیل کر دیتا ہوں کہ اس غور کر رہے ہو، میں کچھ کہنے لگا ہوں، اس روٹی کے قریب دنیا کی آگ کیا، دوزخ کی آگ بھی اس کے قریب کا لفظ استعمال کیا ہے. پکانا تو بات کی بات ہے نا، قریب کیا، قریب. اگر دنیا کی آگ کیا، اگر
دوزخ کی آگ اس کے قریب نہ آئے، اسے چھوئے بھی نہ، بلکہ اس کی طرف دیکھے بھی نہ۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ دیکھنے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھ تو رہی ہے ادب سے، ہے کہ نہیں جی؟ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں ادب سے، دیکھ رہی ہے، تک رہی ہے، زیارت کر رہی ہے، قریب نہیں جا رہی۔ وہ تنور کی آگ قریب نہیں جا رہی۔ میری کیا جرت ہے کہ میں اس روٹی کو چھوؤں، لگ جاؤں۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، آگ کا کام ہے پکا دینا، آگ کا کام ہے ختم کر دینا۔ آگ سے تکلیف ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے، درد ہوتا ہے، گو وہ روٹی بے جان ہے۔ اب میں مثال اس لیے دی ہے کہ اگر بندے کو وہ چھوئے تو بندے کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اب آگ اس کو دیکھ تو رہی ہے، زیارت تو کر رہی ہے کہ یہ روٹی دست نبوت کے ساتھ اس کو نسبت ہے، زیارت تو کر رہی ہے اور اپنی قسمت پہ ناز کر رہی ہے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں اس روٹی کو تک رہی ہوں جس روٹی کو دست نبوت سے نسبت ہے۔ لیکن میں ایک بات کر رہا تھا، روٹی کو نسبت کس طرح سے ہوئی ہے؟ بات بھولے گی تو نہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی حدیث ایسی لے کے آ جائے، یار یہ حدیث دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، یہ بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، ترمذی کی ہے، دارمی کی ہے، یا فلاں کی، اگر کوئی حوالہ دے کہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک کے والدین جو ہیں وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، وہ اسلام پر نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ اس کا جواب اس روٹی کے ابھی نتیجہ نہیں دیا، نتیجہ نہیں لکھا، نتیجہ میں آپ سے لینا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر روٹی، ایک روٹی، آٹے کی روٹی، اگر وہ دست نبوت سے نسبت قائم کر جائے تو اس کے قریب آگ نہ آئے تو جس کا وہ ہاتھ ہے، جس ماں کے پیٹ میں وہ خود 9 ماہ رہا، کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہ اگر وہ روٹی جس کی طرف آگ دیکھے نا، کیا آگ دیکھے نا، اور اگر وہ جس کا وہ دست نبوت ہے، جس کا وہ ہاتھ مبارک ہے، جس ماں کے پیٹ میں وہ خود 9 ماہ رہا ہو، اب اس کا مقام کیا ہوگا؟ آگ تو روٹی تو تھوڑی دیر کے لیے آئی ہے۔ یہ ابھی میں نے ایک مثال دی ہے، وَقَرْنَا الحمدللہ ثم الحمدللہ، عرب دھنبار الحمدللہ، ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارا مقدر ہے، ہمارا نصیب ہے، رب نے ہمیں وہ مسلک، وہ عقیدہ دیا ہے جو کمال کر دے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا سارا خاندان اعلیٰ، عظیم، کمال، عرف اعلیٰ، قدر منزلت میں اعلیٰ، شان و شوکت میں اعلیٰ، ہر لحاظ سے اعلیٰ، ہر آن سے اعلیٰ، ہر عیب سے مبرہ، ہر شک سے ورا الورا، اور ہر عیب سے اعلیٰ ہے۔ پھر جس پشت میں میرا آقا کا نور منتقل ہوا وہ بھی اعلیٰ، سارے دوزخ سے بری، سارے دوزخ سے بری۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بات کر لے، آپ نے کہا یار میری بات سنو، آپ اس کو بند کریں، اس کو اپنے پاس رکھیں، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ جو میرا آقا سیاست کے والدین ہیں، یا تجھے اپنے والدین بڑے پیارے نہیں، تیرے والدین ایمان والے ہوں، تجھے کے صدقہ سے ایمان میں ان کے والدین معاذ اللہ کفر بھی ہوں، نہیں محترم، یاد رکھیں میں آپ کو یہ بات بتا بھی دیتا ہوں، کیا پتہ آپ کو بتانی پڑ جائے۔ آقا علیہ السلام کے والدین پہلے نبی کی نبوت پر، کیونکہ نبی وقت ابھی تک نبوت اعلان نہیں کیا، آقا علیہ السلام تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوتا، آپ کے والد صاحب کے انتقال ہو گئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی 6 سال کے ہیں تو ابوا مقام پر آپ کی والدہ محترمہ کا وصال شریف ہو گیا۔ تو اعلان نبوت ہو رہا ہے مکہ المکرمہ میں صفا کی پہاڑی پہ 40 سال کے بعد۔ نبی تو الحمدللہ شروع سے تھے نا، اول سے ہے نا، اول و آخر آپ ہی نبی ہے نا، لیکن اعلان نبوت کب کیا ہے؟ تو اعلان نبوت ہوگا تو بعد میں کلمہ پڑھیں گے، لیکن آپ کلمہ کس کا پڑھتے تھے؟ دین ابراہیمی کا پڑھتے تھے، اور آپ مشرک نہیں تھے۔ کیا مشرک وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی پوجا کرے؟ میرے آقا علیہ السلام کے والدین مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اسلام پر تھے، ایمان پر تھے، کس پر؟ پہلا جو مذہب چل رہا توحیدی مذہب، اس پر تھے۔ بتا سکیں گے آپ؟ بولیے بتا سکیں گے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے والدین ایمان پر اور اسلام پر؟ میں بات کر رہا تھا
کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے کتنی کتابیں لکھی؟ 10 کتابیں لکھی. انہوں نے اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ نیچے سے آواز آئی, یہی بات ہو رہی تھی, نیچے سے آواز آئی کہ اے قرآن مجید پڑھنے والے, آپ کے لیے تو یہ قرآن مجید کی 2 آیتیں یا 4 ہیں, یہ چھوٹی سی صورت ہے نا, لیکن جو ہم قبر میں چلیں گے ہمارے لیے دنیا, کیا دنیا, جتنی یہ دنیا ہے اور دنیا و ما فیہا, جو کچھ دنیا کے اندر ہے, جتنی یہ دنیا ہے اور جو کچھ دنیا کے, اور اس کو یوں کہہ لیں دنیا و ما فیہا, کیا کہیں گے, دنیا و ما فیہا, اس سے بھی زیادہ ثواب میرے لیے ہے. اندازہ لگا, اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب قبرستان کے قریب سے گزرے کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھر کوئی ساتھ کر دے, تیرے لیے ایک صورت ہوگی, ان کے لیے دنیا و ما فیہا سے بھی آدھا ہے. اس پر میں اگر میں آگے موضوع چھیڑوں اصال ثواب کا, اس پر ایک بہت بڑی لمبی گفتگو ہے. واقعات الگ ہیں, حدیثیں الگ ہیں, قرآنی آیات الگ ہیں, اقوال الگ ہیں, ایک بڑا وسیع موضوع ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس میں شرک, اس میں یعنی ریاکاری نہ ہو, دخلاوا نہ ہو, نمود و نمائش نہ ہو, تکبر نہ ہو, تو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر ہم فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھ کر بھی ہم الحمدللہ پورے قبرستان والوں کی اگر روح کو اصال کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پورے قبرستان کی بخشش ہو سکتی ہے. اب پھر دوبارہ اس طرف آئیے جو میں حرج پر گفتگو کر رہا تھا. پھر میں کافی آگے چلا گیا اور آ کر سب کے والدین کے حوالے سے, امام جلال سیوطی علیہ الرحمہ کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا. حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں, تو ساتھ نے پوچھا کہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ کیوں رو رہے ہیں؟ ہاں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ کہاں ہے؟ سورۃ فاتحہ میں. سورۃ فاتحہ سے میں آگے چلتا ہوں, کافی آگے چلا گیا, ٹھیک ہے. ویسے کتنی میری باتیں کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگی, زیادہ مشکل تو نہیں, تو اللہ کو سلام علیکم. امام آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ فاتحہ میں ہے, اور اس کا نچوڑ اس کی بسم اللہ میں ہے, اس کا نچوڑ اس کی باب میں, اس کے نقطے میں ہے. اور آپ کا یہ دعویٰ ہے, آپ کا یہ دعویٰ ہے, قسم اٹھا کے دعویٰ فرمایا کہ وہ جو نقطہ ہے وہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اندازہ لگائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں, تو جب ساتھ نے پوچھا کہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے یہ حوالہ دیا, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. آپ نے فرمایا کہ وہ امانت جو آسمانوں کے ہاں حوالے کی گئی, آسمان کتنے مضبوط ہیں, یہ میں جو الف لام میم صاد کے بعد دوسری آیت ہے نا, اس آیت پر اس میں ایک لفظ آتا ہے حرج, آقا علیہ السلام کے حوالے سے, تنگی کے حوالے سے, پریشانی کے حوالے سے. اس پر میں گزشتہ جمعہ بھی باتیں کی تھی اور آج بھی کر رہا ہوں, جس میں میں نے کچھ باتیں اور بھی شامل کی ہیں. تو حضرت علی شیر خدا فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ امانت اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں کے ہاں حوالے کی تو آسمانوں نے آگے سے ایک جواب دیا. کیا جواب دیا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. اے باری تعالیٰ ہم تیرے اس امانت کا جو وزن وہ اٹھا نہیں سکتے. کس نے کہا؟ بولیے. آسمانوں نے کہا کہ ہم تیری امانت کا وزن نہیں اٹھا سکتے. پھر کیا فرمایا؟ وَالْأَرْض. پھر زمین کے حوالے کیا گیا. کس کے؟ پھر زمین کے حوالے کیا گیا. اور آگے اب زمین کیا کہہ رہی ہے؟ وہ اس نے یہی جواب دیا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. اس نے یہی جواب دیا. اس نے کہا میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا, مجھے ڈر لگتا ہے کہ تیری امانت کا وزن, یہ بوجھ مجھے ڈر لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے والجبال, پھر پہاڑوں کے حوالے کیا, آسمان, زمین اور پہاڑ. بات یاد رہے گی. یہ آیت نمبر 72 ہے, سورۃ الاحزاب ہے, 12 نمبر 22 ہے, ٹھیک ہے. پھر جب پہاڑوں کے یعنی حوالے کیا تو اس نے یہ جواب دیا. اتنی بات کرنے کے بعد امیر المومنین حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کر فرماتے ہیں, اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. پھر یہ جو ہے نا یہ امانت جب یہ انسان کے حوالے کی گئی, کس کے؟ انسان کے حوالے کی گئی, پھر اس نے اس کا وزن اٹھا لیا. اس نے اس کا وزن
حضرت علی فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جس امانت کو، کیا جس امانت کا وزن آسمان بھی نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکے، پہاڑ نہ اٹھا سکے، انسان نے وزن اٹھا لیا۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں، امانت بھی دو قسم کی ہے۔ کتنی؟ ایک امانت وہ ہے جو میں آپ کے پاس رکھتا ہوں اور آپ میرے پاس، ایک دوسرے کے پاس امانت رکھتے ہیں۔ ایک امانت یہ ہے، اس کی بھی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ایک امانت یہ ہے جس کا ذکر حضرت علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اب وہ امانت بھی ہماری ذمہ داری اور ہمارے پر یہ فرض ہے ہم اس کو پورا اسی طرح ادا کریں، اس کی ذمہ داری پوری نبھائیں کہ جس طرح ہمیں حکم کیا گیا ہے شریعت کی طرف سے۔ ہم اس امانت کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک دینے والا یا رکھنے والے سے اجازت نہ دے، اور اگر ہو اسی طرح ہی ادا کر دیں تو یہ بہت بڑا اس کے لیے اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اس کے لیے بخشش ہے۔ اور اگر امانت کی خیانت کرتا ہے تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ امانت کا مکمل صحیح معنی میں ادا کرنا، پھر اس میں خیانت کرنا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے، جو قرآن و سنت میں اس کی بہت بڑی تعلیمات ملتی ہے، جس پر علماء نے بڑے بڑے خطابات کیے ہیں۔ اب اگلی بات کر رہا ہوں، بڑی خصوصی بات کر رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا وزن ہم نے اٹھا لیا، اور میں رو اس لیے رہا ہوں کہ وزن تو ہم نے اٹھا لیا لیکن ہم اس کی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے۔ اب قرآن مجید، اب امانت کے حوالے سے علی کا آپ نے قول سن لیا، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تیرے دل کو طاقت، میں نے وہ قوت، میں نے وہ صلاحیت ایسی دی ہے کہ اب الحمد سے لے کر والناس تک پورا کا پورا قرآن مجید تیرے قلب پر نازل کیا ہے، پر تیرے دل کو بوجھ نہیں بنے گا، تیرے دل کے لیے بوجھ نہیں بنے گا، تیرے دل کے لیے تنگی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں، اور ہوگی بھی نہیں، اور ہونی بھی نہیں ہے۔ ساتھ یہ فرمایا ہو بھی نہ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بڑی خوبصورت بات فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پریشانی ہونا، ایک تو تنگی فرمائی گئی کہ قرآن مجید کے نازل ہونے پہ تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بوجھ نہ بنے، اور بننا بھی نہیں تھا، الحمدللہ رب نے صلاحیت نہیں تھی۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ نے اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، تو حرج نہ ہو۔ وہ کیا مطلب کہ مثلا میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں تبلیغ کر رہا ہوں، اور میں کہوں کہ کیا بات ہے جی میں آج ایسا خطاب کیا ہے نا کہ لوگ ڈر گئے، لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے نمازی ہو جائیں گے۔ اور جب عصر کا وقت ہوا تو جب نماز پڑھی تو وہ جو پرانے بابے تھے وہی نمازی وہ نماز پڑھنے آ گئے، باقی کوئی آئے نہیں۔ میں تنگ آ گیا، میں پریشان ہو گیا، میں کہ یار اچھا میں نے خطاب کیا ہے، میں خطاب کر کر کے ہر جمعے کو خطاب کرنا ہوں، اور لوگ جناب پھر نمازی نہیں ہو رہے، لوگ جناب حاجت کی طرف نہیں آ رہے، لوگ رب کی بارگاہ میں جھک نہیں رہے۔ خالق کائنات نے بھی کمال کر دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نے پریشان نہیں ہونا، تو نے تنگ نہیں آنا، بس تیرا کام ہے کہ اس قرآن کے حوالے سے، اس قرآن کے ذریعہ سے، اس قرآن کی وساطت سے، بس تو نے میرے کلام کے ذریعہ سے تو نے لوگوں کو صرف تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو میرے احکامات کی تعمیر کی طرف بلانا ہے، میری توحید کی طرف بلانا ہے، میری بارگاہ میں جھکنے کے لیے دعوت دینی ہے، اور اگر کوئی نہیں آتا ہے تو پریشان نہیں ہوتا ہے، تنگ نہیں آنا۔ کیا تنگ نہیں آنا ہے؟ کیوں؟ اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے اور بڑا توجہ طلب ہے۔ اگلا جملہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پتہ ہے یہ قرآن میں جو کلام میرا یہ پتہ کیا ہے؟ اے باری تعالیٰ یہ تیرا کلام کیا ہے؟ اب توجہ طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ نصیحت مومنوں کے لیے، کہنے کے لیے تو جو نصیحت نہ پکڑے۔ اب آپ نے بولنا، میں نے نہیں بولنا۔ اس دیکھو اللہ نے شروع میں کیا فرمایا، دیکھیں یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بڑی پیاری بات فرمائی، مجھے لفظ یاد ہے لیکن میں قرآن کھول کے سامنے دیکھ لیتا ہوں، زیادہ کر سے بتا دیتا ہوں۔ یہ تو عثمان غنی کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ،
حافظ قرآن کے قاری تھے، بہت بڑے، دیکھ کے پڑھتے تھے. لوگ کہتے ہیں اب حافظ قرآن قاری ہیں، نبی پاک کے داماد دیکھ کے پڑھتے ہیں. فرمایا آنکھوں کا بھی حق ہے. کیا؟ آنکھوں کا بھی حق ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کی ذات کرواؤں. پھر ایک قرآن بھی، پھر اس کا دوسرا ثواب ہے دیکھنے والا. ایک دیکھنے کا، اللہ کے کلام کی زیاد کرنے کا ثواب ہے، ایک پڑھنے کا ثواب. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں قرآن میرے سامنے ہو. اللہ تعالیٰ بتا یہ کتاب کون سی ہے؟ مولا کون سی ہے؟ فرمایا اس میں شک نہیں ہے. مولا کیوں نہیں شک؟ فرمایا یہ میرا کلام ہے. فرمایا عرض کیا مولا پھر؟ فرمایا پتہ یہ کن کی ہدایت ہے؟ یہ قرآن سارا ہدایت کن کے لیے ہے؟ عرض کیا مولا کن کے لیے؟ فرمایا للمتقین، جو متقین ان کے لیے یہ ہدایت ہے، باقیوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. تو وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو یہ نصیحت بھی مومنوں کے لیے ہے. تو جو قرآن مجید پڑھ کر بھی، سن کر بھی، تبلیغیں سن کر بھی وہ اگر اس طرف نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں سے دور ہے. اگر دور نہ ہوتے تو خدا کی قسم قرآن مجید کو سن کر پھر وہ نصیحت آموز بن جاتی. جو میں نے باتیں کیا آپ کو یاد رہیں گی؟ بولیے. اب یہاں ایک حدیث میں مختصر بیان کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے. میرے آقا اس کی ایک ترتیب بھی سے بڑی لمبی تھی لیکن میں اس کو ترتیب نہیں دے سکتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی یہ میرا امتی چاہتا ہے کہ کائنات میں دبدبا مل جائے، روم مل جائے اور کامیابی مل جائے، ٹھیک ہے جی، ہر طرف سارا کچھ مل جائے، اس کے لیے پھر شرط ہے. یہ بڑی خوبصورت بات اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایک ہی رضا، ایک ہی نتیجہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، بس ایک ہی علاج ہے. عرض کیا آقا کیا؟ فرمایا وہ میری سنت کا پابند ہو جائے، میری سنت کا پابند ہو جائے، میری سنت کا دائی ہو جائے. جب وہ میری سنت کا پابند ہو جائے گا، میری سنت کا دائی ہو جائے گا، پھر اس پر انعاموں کی بارش ہو جائے گی. میری آج کی تقریر کا نچوڑ ہے، انعاموں کی بارش ہو جائے گی. اس کا کیا انعام کیا ہوں گے؟ فرمایا نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دوں گا. کون پیدا کرے گا؟ رب. بیان کو کر رہے زبان نبوت. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گا. فاسق، فاجر، بدماش لوگ بڑے بڑے ان کے دلوں میں دبدبا پیدا کر دے گا. گو وہ غریب تر بھی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، پر نبی کی سنت کا پابند ہو تو بڑے بڑے جابر لوگ بھی اس سے ڈریں گے. تو پھر اگر یہ معاملہ جابر لوگوں کا ہے تو اگر ساری امت مسلمہ نبی کی سنت کے دائی ہو جائے تو پوری دنیا کے یوگا نشارہ میرے آقا کی امتوں سے ڈرے، دبدبا پیدا ہو جائے. میری باتوں میں غور کر رہے ہو نا؟ کتنی باتیں، یہ دو انعام ہیں. تیسرا نام ہی سنیں، اللہ تعالیٰ کھلا رزق دے. اے امت مسلمہ تو مر رہی ہے کہ رزق نہیں آ رہا. وَمَنْ آرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. کا قرآن تو پڑھ. ہم نے قصور کچھ ہمارا بھی ہے کہ ہم تم قرآن کے قریب نہیں لا رہے ہیں. شعر و شاعری میں رکھا ہوا ہے، کرامات میں رکھا ہوا ہے. یا کرامات کا موضوعات کا کوئی منکر ہے؟ ساری اقرار کرنے والے ہیں. لیکن لوگوں آج لوگوں کو قرآن سنانا ضروری ہو گیا، لازمی ہو گیا ہے، سارے پر فرض ہے. تو لوگوں کو بتاؤ. رب کہتا ہے جب تم میرے ذکر سے دور ہو جاؤ گے تو پھر جو نقد عذاب دنیا میں دینا ہے نا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں. کتنے انعام تھے نبی کی سنت کی پابندی پر؟ دو یاد رہیں گے. تشریح میں کبھی کروں گا انشاءاللہ، تیزی سے کر رہا ہوں. تیسرا انعام یہ ہے کہ اس کا رزق فراہ کر دوں گا. چوتھا ہے اس کو میں دین پر پختگی عطا کروں گا. اب یہ چار انعام کس اور ملیں گے؟ نبی کی سنت کو ادا کرنے پر. اگر امت مسلمہ ساری اس طرف آ جائے تو خدا کی سب کی قسم یہ چاروں انعام رب نے کن کے لیے رکھے ہیں؟ ہمارے لیے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے انشاءاللہ. آج میں 5 منٹ لیٹ بیان شروع کیا تھا. اگلا پروگرام 11:15 بجے شیڈول سن لیں. 11:15 تقریر شروع ہو جائے کرے گی، 12:30 تقریر ختم ہو جائے کرے گی. میں نکلوں گا، 7 پہلی اذان ہو جائے کرے گی، 10 منٹ اس کے بعد سنتوں کے دیے جائیں گے، پھر دوسری اذان ہو جائے گی، پھر نعرہ خطبہ و جماعت ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ شیڈول ہوگا.